ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں، سب سے افضل شاخ لا الہ کا اقرار کرنا ہے، اور اس کی ادنا شاخ ایذا دینے والی چیزوں کا راستے سے ہٹا دینا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ پرسوں آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ آدمی ایمان سے کب کھل جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ کل بات آپ کے سامنے آئی کہ اصل کامیابی ایمان پر ثابت قدم رہنے میں ہے، مرتے وقت آدمی ایمان سے جائے، یہی اس کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آج آپ کے سامنے بات یہ آ رہی ہے کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان اقرار باللسان و تصدیق بالجنان کل ما جاء رسول من عند اللہ وما انزل اللہ من القرآن وما سہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الشرع والبیان هو حق۔ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، جو کچھ بھی اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے وہ حق ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے، آپ کی احادیث سنت شرع و بیان میں لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ سب حق ہے۔ یہ ایمان ہے۔ تو دل کی تصدیق اصل ایمان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یخرج من النار من قال لا الہ وفی قلبہ مثقال شعرۃ من خیر، اس شخص کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا جس کے دل میں، جس نے لا الہ کا اقرار کیا ہے، اس کے دل میں جو کے دانے کے برابر اس کو نکال لیا جائے گا۔ ایمان شرط ہے۔ زبان سے کہنا اس کا اظہار ہے، لیکن دل کے اندر ایمان کی تصدیق ہونا چاہیے۔ یخرج من النار من قال لا الہ وفی قلبہ مثقال شعر من خیر، اس کو بھی دوست نکال لیا جائے گا جس نے لا الہ کا اقرار کیا تھا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر اس کو بھی نکال لیا جائے گا۔ یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ مثقال ذرۃ من خیر، جس نے لا الہ کا اقرار کیا تھا اور اس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہے تو اس کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ تو ایمان دل کی تصدیق، یعنی مطلب بار بار ایمان دل میں اس کی ایمان تھا کہا جا رہا۔ تو دل کی تصدیق، ایک آدمی گونگا ہے کیا کرے گا، زبان نہیں ہے، دل کی تصدیق ہے تو ایمان ہے اس کے پاس۔ ایک آدمی کو کفر کا کلمہ مجبور کیا گیا لیکن دل میں ایمان ہے تو اللہ کے پاس ایماندار گنا جائے گا، یاد رکھو۔ تو دل کی تصدیق، ماننا ایمان ہے، جاننا ایمان نہیں۔ میں سب جانتا ہوں، جو میں کیا کسی کی بات سب مجھ کو معلوم ہے کیا ہے، تم کیا بہت یہ لوگ بولتے رہتے نا، میں اسے تیرے سے زیادہ جانتا ہوں، جا کر بولتا ہوں بگڑوں میں۔ جاننا ایمان نہیں، ماننا ایمان۔ تصدیق بالجنان، یہ ایمان ہے۔ اس کے بعد شاعر نے بہت سارے اعمال لکھے ہیں، اللہ پر ایمان، اللہ سے محبت کرو، اللہ کا خوف دل میں رکھو، پھر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، پھر اعمال صالحہ، اس جو جتنی 70 سے اوپر شاخیں سب گنائی ہیں۔ تو 70 سے اوپر سے مراد بے شمار شاخیں ایمان کی۔ تب اس کے بعد آخر میں ذکر آ رہا ہے کہ جو ہے راستے سے ایذا دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کی شاخ ہے۔ پہلے رکھے نہیں راستے سے ایذا دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا ایک ایمان کی شاخ ہے، کہا گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کو ایذا نہ دے آدمی۔ تو لوگ راستے میں پانی چھوڑتے رہتے ہیں، کچرا ڈالتے رہتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، راستہ روکے رکھتے ہیں، راستے پہ انکروچمنٹ ہو گیا، کیا بتایا جائے، راستے کے بارے میں آ کر بول رہا ہوں آپ۔ کتنے مکانات ہیں جنہوں نے انکروچمنٹ کیا ہے، کوئی 2 فٹ، کوئی 4 فٹ۔ جو ایک بالش بھر زمین لے گا ناحق تو 7 زمین کو اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، معلوم؟ تمہاری لنک ہے جی میونسپلٹی کے لیے، میونسپلٹی کس کی؟ تمہارے باپ کی۔ سب کا حق ہے نا میونسپلٹی میں، تمہارا ایک کا حق ہے، بولو تمہارا ایک سارے لوگوں کا، سارے لوگوں کا مار رہا ہے یہ آدمی، معلوم ہے؟ کتنے راستے تنگ ہو گئے ہیں، کتنی گلیاں تنگ ہو گئی ہیں، عجیب حال ہے، کوئی بولنے والا نہیں۔ جس نے ایک بالش زمین لی، من اخذ شبرا من الارض یطبق 7 ارضین، 7 زمینوں کا اس گلے میں ڈال دے کر ٹھہرا، چل تیرا حساب ہونے تک ٹھہرے یہاں پر، دیکھیں گے کیا کریں آگے۔ کیا عجیب حال ہے، کوئی ڈرتا نہیں۔ راستہ روک رہا ہے آدمی، گاڑی لے کر ٹھہرے راستے میں، نماز اسی جگہ پڑھائی لوگ جا سکتے نہیں، کتنی ایذا کی چیزیں دیکھ رہے ہو۔ ایذا دینا کوئی تھوڑا ہے لوگوں کا، کسی کا کوئی خیال ہی نہیں۔ ایسی جگہ نماز پڑھائی لوگ ٹھہرے ہیں، نماز پڑھے ساتھ بیٹھانا پڑا ہمارے کو، کیا ضروری ہے کہ نماز سب نمازیں فرض کے بعد اتنی نماز سب پڑھنا ضروری ہے تمہارا؟
اور اس کے بعد سائلنٹ گھر میں پڑھو یا ایسی جگہ پڑھو جس کو تکلیف نہ ہوتی ہو، ایک ساتھ زور سے تلاوت کر رہے ہیں لوگ. مسجد میں اتنے لوگ ہیں، سب کو ایذا دے رہا ہے اپنی آواز سے ایذا. کسی طرح بھی ایذا مت پہنچاؤ تم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک جو ہے وائز آ کر زور سے واز کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس سے تکلیف ہوتی تھی، ڈسٹرب ہوتا تھا ان کو. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا بھیجا کہ ایک وائز آتے ہیں، دیکھو ایسے زور سے آواز چیختی کہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے ان کی آواز سے. تو بلایا ہماری ماں وہاں سوتی ہے، تو زور سے آواز کرتا، خبردار تیری آواز تیرے سننے والے تک محدود رکھ. لاؤڈ اسپیکر لگایا بس. لاؤڈ اسپیکر نماز ہو رہی ہے، کس کو سنا رہا ہے نماز؟ تو صلاۃ السلام کس کو سنا رہا ہے؟ 4 جگہ صلاۃ السلام آتا ہے صبح. صلاۃ و سلام کیا ہے؟ ہمارے نبی کے حق میں ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے نبی پر تو صلاۃ اپنی رحمت نازل کر، ان کے درجات کو بلند کر، ان کی پر نوازش کر. یہ ہم دعا کر رہے ہیں. اس کو سلانا ہے لوگوں کو؟ کیا لوگوں کا دماغ کدھر چلا گیا ہے؟ سمجھے کدھر الٹی ہو گئی؟ دیکھ رہے ہیں اتنا زور زور سے سب کو ڈسٹرب ہو رہا ہے. تمہارے گھر میں تم زور سے نہیں پڑھ سکتے، کوئی سویا ہوا ہے تو معلوم ہے؟ تمہارے گھر کے اندر کوئی سویا ہوا ہے تو تم زور سے پڑھ کے ڈسٹرب کرتے ہو اس کو. مسجد میں کلاس زور سے رات پڑھا بولے تو ایک دم غصہ ہو گیا، میں قرآن نہیں پڑھنا. کیا قرآن تو جناب پڑھو نہیں بول رہے تجھے، لوگوں کو ڈسٹرب کر رہا ہے بول رہے ہیں ہم لوگ. ایذا دینے والا ہوں. ایذا کیسے کیسے لوگ دے رہے ہیں، اور احساس بھی مٹ چکا ہے لوگوں کو، ایذا پہنچتی لوگوں کو. فقہ نے لکھا ہے کہ جو شخص راستہ روک کر بیچ رہا ہے اس کا خریدنا حرام ہے. بس راستے کی پرواہ نہیں، اسے وہ ٹھہر گیا. اور راستے میں لوگ شیدیاں کر رہے ہیں یہ تو آگے قدم، بس راستہ بند، یہ ادھر راستہ بند ہے، جاؤ ادھر سے جاؤ، کہاں سے جانا ہے؟ سب کا حق ہے راستے میں بھی. تم نے راستہ روک کے شامیانہ ڈال کے بس وہاں کرسی ڈال کے بیٹھ گئے. بس کس طرح سے راستے کے بارے میں اگر اب دیکھا جائے، اس طرح سے لوگ جو ہے ظلم زیادتی کر رہے ہیں کہ اندازہ نہیں کر سکتے ہم لوگ. اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آواز فرمایا، کافی بڑے ہو گئے تھے، اب 5,000-10,000 لوگ تھے. تو پھر جو ہے لوگ مسافہ کر رہے ہیں. دیکھو بھائی مسافہ تو سنت ہے اور ایذا دینا جو ہے حرام ہے، اس لیے مجھے معاف کرو، اب تک جو ہے مسافہ مت کرو، چلے جاؤ. سب سنت ہے نا بھائی، کسی کو ایذا دینا حرام ہے. تو ایذا کیسے کیسے لوگ دیتے ہیں یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. شعوری طور پر، غیر شعوری طور پر اتنے ایذا دیتے رہتے لوگ. تو اب دوسری حدیث کا آخری جملہ جو ہے، والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے. حیا سے کچھ بھی آدمی کوئی ایسے غلط کام کرتا ہے، کیا بھی ہے بولتا ہے، تو حیا دل کا وہ صفت ہے دل کے اندر کہ آدمی کو برے کاموں سے روکتی. فحش و منکرات سے روکنے والی جو صفت ہے انسان کے اندر وہ حیا ہے. ایک مطلب آتا ہے، حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لاصحابہ ذات یوم استحی من اللہ حق الحیا. اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا ایک دن کہ تم اللہ سے ایسی حیا کرو جیسا حیا کرنے کا حق ہے. اب صحابہ کرام بولے عبداللہ یا رسول اللہ نستحی من اللہ والحمد للہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے، برائیوں سے تو بچتے تھے صحابہ کرام. تو آپ نے فرمایا کہ لیس ذالک، وہ بات نہیں تم جو سمجھے ہو. اللہ سے حق کے حیا یہ ہے ان یحفظ من الراس وما وعى والبطن وما هوى ويتذكر من الموت والبلاء. من طلب الآخرت ترک زینت الدنیا من فعل ذلك فقد استحا حق الحیا. تو اللہ کے بتائیں حق حیا کیا ہے. تمہارا سر کے اندر کیا ہے اس کی حفاظت کرو، پیٹ میں کیا جا رہا ہے اس کی حفاظت کرو، مرنے کے بعد گڑنے سلنے کا موت کو اور گڑنے سلنے کو یاد کرو. جو آخرت کا طلبگار ہے وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دیتا ہے. جس نے یہ کام کیے ہیں وہی جو ہے صحیح معنوں میں حیا کرنے والا ہے. حق کے حیا کرنے والا وہی یہ 4 کام کرنے والا ہے. کیا سر ہے، سر کے اندر آنکھ کان یہ سب چیزیں ہیں، خیالات آ رہی ہیں انسان کے، سب کی حفاظت کرو. آدمی اللہ جاننے والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کیا تمہارے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں اللہ جانتا ہے. ہم اس کے لگے جان سے قریب ہیں معلوم اللہ تعالیٰ. کان ہیں، آنکھیں، سر کے اندر سے بھی ہے نا آئیڈیاز، یہ وہ پلاننگس، اچھے برے سب. یہ کیڑیا ہے جی، کیا آئیڈیا ہے اسے کرتن تھرو میں ہوتے. فَلْيَحْفَظْ مِنَ الرَّاسِ مَا وَعَى، جو کچھ اندر ہے جم رہا ہے، اسٹور ہو رہا ہے، واہ، سب اس کی حفاظت کرے.
ولیحفظ البطن وما ہوا، اور اپنے پیٹ کے پاس کرے، کیا جا رہا ہے، کس کو پرواہ نہیں، کیا حلال حرام آیا بس سب کھا لے رہا ہے. پیٹ میں جو کچھ جا رہا ہے تو پیٹ میں آگے پیچھے، اس شاعر نے بہت کچھ سے لکھا ہے کیا کیا چیزیں جا رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے پیٹ کے اندر. اس کی سب آدمی حفاظت کرے. اور وَلْيَتَذَكَّرَ، اور یاد کرے موت کو، اور مرنے کے بعد جو سڑنا گلنا ہے اس کو یاد کرے. کس کے لیے کر رہا ہے؟ کہ سڑ گل کے پڑ جائے گا آدمی. ایک آدمی 1 کروڑ روپے لیا جمع کیا ہے، کیسا جمع کیا چھوڑو، برابر اس کے بیڈ کے نیچے تھے اور مر گیا. کیا کریں گے وہ؟ کیا کام ہے؟ دیکھو فرضی بات نہیں، بالکل حقیقی بات ہے. اٹھا کے دیکھے تو جو ہے بیڈ کے نیچے 1 کروڑ روپے، لاکھ نہیں کروڑ روپے. لاکھ تو بہت کم ہوں گے آپ، لاکھ کیا کچھ بھی نہیں، اب کروڑ روپے اس کی. افسوس کی بات ہے. لایا تھا کیا سکندر، لے گیا کیا دنیا سے، تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن کے نکلے. نماز پڑھنے کی وجہ کہا تو میں بتایا دیکھو بھائی انسان دنیا سے کیا نہیں لے جا رہا ہے، نیکی اور بدی لے جا رہا ہے. صاحب ایمان ہے کامیاب ہے، صاحب ایمان نہیں تو ناکام ہے. ایمان کیا ہے؟ دیکھو تصدیق، دل میں اللہ کو ماننے والے ہو، کوئی چیز کفر کی نہ کرے. پرسوں سمجھا تھا ورد النصوص کفر، شریعت کے احکام کو ٹھکرا رد کرنا کفر. جاؤ جی تمہیں کیا بولتے بول دو، ہمیں نہیں مانتے، اللہ بولتا ہے بس. رد النصوص کفر والاستحلال المعصیۃ کفر، گناہ کو جائز سمجھنا کفر کی بات ہے. تم نہ حرام ہوگا صاحب، ہم نہ حرام نہیں. دیکھو تم نہ کہتے ہیں حرام ہوگا، ہم نہ حرام نہیں، ہم نہ چلتا ہی سب کہتے ہیں تمہیں الگ ہمیں الگ ہیں، تم ہم ایک ہی تھے بھائی. والاستہانۃ کفر، اللہ کی قرآن حدیث کی باتوں کا مذاق کرنا. والاستہزاء کفر، اس کی اہانت کرنا، اس کو کفر کرنا کفر کی بات ہے. والیاس من اللہ سے مایوس ہو جانا. اللہ کیا صاحب ہمیں ایسے کام کرے، دیکھو اللہ ہم نہ کیا معاف کرتا نہیں، سب بولو نہیں صاحب اللہ سب معاف کرتا ہے. زندگی میں تم توبہ کرو. والامن من اللہ، اللہ سے بالکل بے امن ہو جانا، پورا کیا منس کرے اللہ سب معاف کرتا ہے. وہ ایک اللہ سے دیکھیے، ایک تو اتنا مایوس ہو گیا ہے، ایک اتنا جو ہے اللہ سے بے خوف ہو گیا ہے. تو کفر والی بات تمہارے ایمان کے اندر نہ ہو، تصدیق ہو اور کفر والی بات نہ ہو. جب تمہارا ایمان ثابت رہے گا، اس ایمان کے ساتھ جائے گا آدمی، انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو یہ ایمان عطا فرمائے، حقیقی ایمان عطا فرمائے، اسی پر قائم رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة مقبولة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.